بابا جان علیہ رحمہ کا جو ادب ہے وہ کس انداز میں وہ کرتے ہیں؟ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے جو مشائخ وہاں دمشق میں موجود ہیں، تو میں نے تو الحمدللہ اپنی آنکھوں سے وہاں پہ یہ بات دیکھی کہ کس قدر وہ بابا جی سے پیار. جب میں بابا جی کا ذکر کرتا تھا تو جناب سینے پہ اس طرح دل پہ ہاتھ رکھ لینا اور آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لینا. جب میں اپنے مشائخ کے ساتھ تذکرہ کرتا بابا جی کا تو اس طرح. لیکن میں جو بات کروں وہ میری بات ہے. ہم بات کرتے ہیں امیر المجاہدین کی زبانی. امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب شام شریف وہاں پر موجود تھے تو آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، یہ بابا جی قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ شام شریف میں جب میں موجود تھا تو وہاں پہ الشیخ عبد الہادی خرسہ، بہت بڑے شیخ ہیں، یہ پیران عظام کے سر کا تاج اور علماء کرام کی آنکھوں کی ٹھنڈک. ملک شام کے اندر 4 نام ہیں اور ان کو شام کے 4 ستون کہا جاتا ہے. ایک نام حضرت فضیلت الشیخ احمد حبال، اور ایک نام شیخ شکری اللحفی، اور ایک نام شیخ عبد الہادی خرسہ، اور ایک نام شیخ عبد الرزاق حلبی کا ہے. ان کو چاروں کو شام کے 4 ستون کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ قائم ہے تو شام قائم ہے. اور بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارہا فرمایا کرتے کہ میں اپنے ارد گرد ذمہ داروں کو، پیروں کو اور علماء کو کہتا رہتا ہوں کہ شام کی طرف توجہ کرو. تو بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں شام شریف حاضر تھا تو وہاں پر شیخ عبد الہادی خرسہ آپ کے گھر ہم دعوت پہ گئے جمعرات کے دن مغرب کے بعد. تو مجھے بابا جی کا سفر شام جو ہے نا بڑا پکا یاد ہے، اگرچہ میں اس سفر میں بابا جی کے ساتھ نہیں تھا. میں بڑا چھوٹا سا ہوتا ہوں گا اس وقت، 2000 کی میری پیدائش ہے تو 2005 کا یہ واقعہ ہے. تو بابا جی قبلہ بڑی میرے دل کی ایک تمنا تھی ہمیشہ سے کہ یہ جو عظیمت تھی نا یہ بابا جی کے ساتھ. الحمدللہ پھر وہ ایک دل کے اندر جب شوق ہوتا ہے تو مالک بھی کریم ہے، پھر انہوں نے عطا بھی فرما دیا الحمدللہ. تو بابا جی فرماتے ہیں کہ شیخ عبد الہادی خرسہ کہ ہم اس پہ آستانے پہ گئے. بابا جی فرماتے ہیں کہ وہ بحر العلوم، وہ جناب علم کا پہاڑ اور تصوف و طریقت کے اندر ایک عظیم نام، کہ ان کو شام اتنا بڑا علم اور علماء سے بھرا ہوا. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ شام میں کتنے علماء ہیں، کتنا علم اللہ نے عطا فرمایا. اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، سیدنا ابو درداء سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سرانے کے نیچے سے، خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاہدہ فرمایا، دیکھا کہ میرے سرہانے کے نیچے سے ایک عمود نور ایک بلند ہوتا ہے جو آسمان کی طرف جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ میں نے، صحابہ سن رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ میری بصر نے اس نور کے جب اتباع کی، اس کو دیکھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نور شام کی طرف چلا گیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے مراد، یہاں پہ ہم نے خود اپنے مشائخ سے بارہا یہ حدیث سنی اور پڑھی بھی، کہ اس سے مراد شام کا علم اور شام کے علماء ہیں. سبحان اللہ. تو بابا جی کیوں نہ شام سے پیار کرتے اور شام کے علماء سے پیار کرتے. وہاں دیکھیں، اب یہ چیز سنیں آپ کہ وہاں کے علماء کا پھر بابا جی سے کیا. حضرت علامہ شیخ فضیلت الشیخ عبد الہادی خرسہ آپ کے آستانے پہ بابا جی امیر المجاہدین موجود ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہم نے پاکستان کے اندر بابا جی کے شاگردوں کو جس طرح بابا جی کا پیار کرتے دیکھے نا، شاگردوں، آپ الفاظ کے اوپر توجہ کریں، شاگردوں کو، مریدوں کو جس طرح ہم نے بابا جی کا احترام کرتے دیکھا نا، یہ علم کا پہاڑ اور دنیا عرب میں علماء کا وہ جناب سردار اور اتنا عظیم نام علامہ عبد الہادی خرسہ، یہ بابا جی کے سامنے موجود جب تھے دسترخوان پہ، بابا جی فرماتے، بابا جی کی جو غذا تھی بابا جی تھوڑا تناول فرمایا کرتے تھے. تو جب جیل سے بھی بابا جی واپس آئے تھے تو میں آستانے پہ حاضر ہوا، پہلی رات جب آپ واپس آئے تو بابا جی نے اوپر شفقت فرمائی، بلا لیا کمرے میں. تو میں بالکل بابا جی کے سامنے حاضر تھا. تو وہ پیالہ آیا جس میں کدو شریف کا سالن بابا جی کو پیش کیا گیا، پہلی مرتبہ جب آپ جیل سے 6 مہینے کی جیل سے واپس آئے. تو بابا جی نے اس میں سے چند لقمے کھائے تھے اور پھر مجھ فقیر کو عطا فرما دی کہ شاہ جی ہے تو سیکھو پیرو. تو بابا جی کو ہم نے دیکھا بھی خود بھی. تو غذا، اب بابا جی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے چند لقمے لیے، وہ انواع و اقسام کے کھانے وہ جناب انہوں نے ہمارے آگے رکھ لیے. تو وہ جناب شیخ نے جب دیکھا تو شیخ کہنے لگے کہ یا شیخ کل، کہ حضرت آپ تناول فرمائے نا. تو بابا جی فرماتے
شیخ کہنے لگے کہ اہل شام اس بندے سے بڑا پیار کرتے ہیں جو زیادہ کھانا کھاتے ہیں. بابا جی بڑا مسکرا کے بات سنایا کرتے تھے. تو بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ جناب پھر وہ مجلس ہماری مکمل ہوئی. اللہ اکبر، ہمارے امام کی شان سنے پھر آپ. حضور سیدی امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین، اسے کہتے ہیں قدر کرنا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے خانوادے کہتے ہیں نا کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. تو اہل بیت کی عظمت پر پھر پہرا دینے والوں کو پھر اہل بیت کے صدقے کیسی عزتیں ملتی ہیں. سنیے وہ شام کا عظیم شیخ جب بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کمرے سے باہر آئے تو وہ شیخ شام کہ جن کو شام کا ستون کہا گیا، علم کا پہاڑ کہا گیا، بحر زخار کہا گیا، تو وہ بابا جی کے آگے بابا جی کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں. اللہ بابا جی اس چیز کو تو اس میں انداز میں بیان کرتے تھے باب التواضع میں سے، یعنی عاجزی کے ساتھ کہ وہ تو ان کا وہ جناب بڑا پن تھا. تو لیکن ہم کہتے ہیں نہیں بابا جی، حضور سیدی آپ وہ گوہر نایاب ہیں کہ جس کی قدر وہ پہچان گئے تھے کہ یہ آنے والے وقت میں امت کو ناموس رسالت کے محاذ پر وہ عظیم سبق یاد کرائے گا کہ امت رہتی دنیا تک یاد رکھے گی اور ختم نبوت پہ پہلا دیتی رہے گی. تو وہ مشائخ جو تھے وہ یہ چیزیں دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ. تو یہ الحمدللہ بابا جی کا. اور پھر بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور شیخ شکری اللحفی آپ سے بھی شرف ملاقات. بابا جی فرماتے ہیں کہ اربوں پتی لوگ ان کے مرید ہوں گے، اربوں پتی. بابا جی فرماتے ہیں کہ میری داڑھی سفید ہوگی، میں نے شیخ شکری سے بڑھ کر بے نیاز بندہ کوئی نہیں دیکھا. اللہ بے نیازی آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کھاتے میں نہیں لانا؟ نہیں، وہ نائب محدث اعظم مولانا مشتاق احمد فاروقی فرماتے ہیں نہیں لاتا ہے فاروقی شہنشاہوں کو خاطر میں. تو اس طرح ان کا کردار تھا کہ وہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. بابا جی فرماتے ہیں کہ ایک ان کا کمرہ تھا، کوئی حجم میں بڑا بھی نہیں تھا، مختصر سا کمرہ تھا. آدھے کمرے سے زیادہ حصہ جو تھا وہ انہوں نے اپنے مریدوں کے لیے رکھا ہوا تھا. چادر لگا کے اس طرف ان کی اہلیہ ہوتی تھی. اس قدر عاجزی کے ساتھ رہتے تھے اور بے نیازی کمال. بابا جی فرماتے ہیں ہم نے خود دیکھا بڑے بڑے پیر وہ آ رہے ہیں، وزیر آ رہے ہیں، وزیر اوقاف آ رہے ہیں، فلانا فلانا، تو وہ جناب کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے. لیکن جب بابا جی آئے تو آپ نے طریقہ شاذلیہ کی اجازت اور تمام اوراد عطا فرما دی. بابا جی سلطان نور الدین زنگی آج بھی الحمدللہ وہاں پہ ہماری ہر جمعے کو حاضری ہوتی ہے الحمدللہ. پیدل ہماری رہائش سے دمشق میں غالباً 15 منٹ کا فاصلہ ہے. سلطان نور الدین زنگی کا مزار شریف ہے اور سلطان نور الدین زنگی کے مزار شریف کے اور حضرت کے مزار شریف کے درمیان مسجد کا دروازہ اور بالکل ساتھ آپ کا مزار. تو وہ جو تھے جن کو ابدال شام میں سے ایک کہا گیا، ابدال شام میں سے ان کو ایک، بابا جی نے خود اس چیز کو جو ہے اظہار فرمایا. اور ہم نے شام شریف کے اندر دیکھا حضور غوث اعظم کے شہزادے زمین پہ جھک کے حضرت کے پیر چوما کرتے تھے. اور یہ جب بابا جی ان کے سامنے گئے تو انہوں نے بابا جی کو طریقہ شاذلی کی اجازت اور وہ اوراد جو ہیں وہ عطا فرما دیے. ہمارے بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ جس جگہ بھی گئے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آگے ہو سکے بٹھا دیے. تو بابا جی کے اوپر بھی اعلیٰ حضرت کا یہ فیض ایسا آشکار ہوا کہ جس سمت بھی بابا جی امیر المجاہدین کے تو سکے بٹھا دیے آپ نے.